بڑے سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے کہا نحن اولو قوہ و اولو باس شدید, ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں کہ کوئی بھی ہمیں کہے بندے بن کے چلے جاؤ تو ہم اٹھ کے چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی آپ کو بولے آ جاؤ تو آپ چلے جاؤ. بھائی کیوں بھائی؟ والامر الیک, لیکن جیسا آپ کا فیصلہ ہو ہم ویسا کریں گے. کیسے زبردست لوگ تھے, آپ اندازہ لگاؤ کہ لڑائی کی بات ہے, حکم دو لڑیں گے. اب باقی لڑنا ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا کام ہے, ہم بہرحال لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ کسی ملک کی جو کامیاب جو اچھی فوج ہوتی ہے نا, اس کی یہ علامت ہوتی ہے. بھائی وہ کہے کہ آپ بتاؤ کہاں لڑنا ہے, کس کو کوٹنا ہے, کس کو پیٹنا ہے. باقی لڑنا ہے نہیں, یہ آپ کا کام ہے, ہمیں یہ بتاؤ کہ کب لڑنا ہے. تو یہ طاقتور ہونے کی علامت. اور اگر وہ یہ پوچھے کہ دیکھو لڑائی, فوج خود کہہ کے دیکھیں لڑائی بڑھائی اچھا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لڑنا اچھا کام نہیں ہے. ابھی تو لڑے تھے, ابھی پھر لڑوا رہے ہو, مروا رہے ہو, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم کمزور لوگ نہیں ہیں. واقعی بڑی طاقتور قوم تھی, حکومت تھی, ریاست تھی, اور عورت کی بادشاہت تھی اس پہ. تو وہ اتنی سمجھدار عورت تھی کہ اس نے کہا کہ نہ تو یہ کرنا ہے کہ لڑیں گے اور نہ یہ کہ نہیں لڑیں گے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو اللہ کا نام استعمال کیا اور اس میں اشارہ کر دیا کہ میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں, یعنی اس نے بزبان حال یہ کہہ دیا ہے کہ میری یہ لڑائی حکومت کے لیے یا پیسوں کے لیے, دولت کے لیے نہیں ہے. توحید پرست ہوں, اللہ کا نام لیوا ہوں, تو اللہ کے نام کو دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس وقت تک کوئی, اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے کسی نے بھی ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اس لیے تحقیق ہوتی تھی بھئی جس نے دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ملکہ سبا نے کہا کہ ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیسا بندہ ہے. میں اس کو تحفے دوں گی, گفٹ ایسے جو اس نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم بڑے پاورفل لوگ ہیں. اگر یہ لالچی نکلا تو یہ ان گفٹ اور ان تحفوں کو دیکھ کر متاثر ہو جائے گا, اور یہ یا تو یہ کہے گا کہ بھئی آئندہ بھی اس طرح کے, جیسے وہ جج صاحب نے کہا تھا نا, بھئی اس طرح کے 5-5 ہزار کے نوٹ کے جو ثبوت تم نے پیش کیے ہیں, ایسے 2-4 ثبوت اور چاہیے. ارے وہ ایک وکیل نے جج سے کہا کہ میرے موکل کا جو دلائل ہیں وہ قانون کی یہ کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 345 پر ہیں. جج نے جب وہ کتاب کھولی تو 345 پہ 5000 کا نوٹ پڑا ہوا تھا. جج نے کہا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ملکہ سبا نے کہا جب پیسے دیں گے تو اس کو, اگر یہ اللہ کا نبی نہ ہوا, باطل ہوا, تو یہ متاثر ہو جائے گا. پھر ہمارے لیے اس سے لڑنا حماقت ہے. کیوں؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, لڑائی میں جلد بازی مت کرو, اس لیے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اگر فتح ہو جائے تو جعلوا اعزت اہلھا اذلہ, قوم کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جتنی عزت ہماری ہے نا سب سے زیادہ ہم ہی ذلیل ہوں گے. جو پہلے سے کمتر ہے ان کو کچھ نہیں ہوگا, عزت دار کیا ہو جاتے ہیں؟ ذلیل. بھائی ذلت اسی کی ہوتی ہے نا جس کی پہلے سے عزت بھی ہو. وہ ایک آدمی گیا نا محلے میں, کہنے لگا یار تیرے بھائی کی آج بڑی شکر ہے, تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی, یہ کون سے شکر کی بات؟ کہتے عزت ہوتی تو آج بڑا ذلیل ہو جاتا میں, کچھ ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے, یہ تو شکر ہے پہلے سے عزت نہیں ہے. تو کتنی ذہین ملکہ تھی, کہنے لگی کہ لڑائی میں اگر شکست بھی ہو, شکست کا آپشن بھی ذہن میں رہنا چاہیے. شکست ہو گئی تو سب سے زیادہ ذلیل کون ہوں گے؟ جن کی سب سے زیادہ عزت ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, مجھے ذرا چیک کرنے دو, میں ہدیے تحفے دے کے بھیجتی ہوں, دیکھتی ہوں جواب کیا آتا ہے, ریٹرن کیا آتا ہے, وہاں سے کیا رپلائی آتا ہے. اگر رپلائی آیا کہ ہاں اب نرم ہو گیا تھوڑا سا, اب اللہ کا نام, اب بسم اللہ نہیں لکھی اگلے خط میں, تھوڑے سے لبرل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب کیا ہو گئے تھوڑے سے
لبرل کہ ہاں اگر اسلام قبول کر لو تو بہت اچھی بات ہے, باقی یہ کہ ویسے بھی ٹھیک ہی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے, اپنا دین ہوتا ہے, اپنی پرمپرا, اپنی روایات ہوتی ہیں. تو جواب سے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ اپنے موقف پر کتنا مضبوط ہے. اس نے تحفے دے کے بھیجے. فلما جاء سلیمان, جب یہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے, قال اتمدوننی بمال, پیسوں سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ قاصد سے بولا ارجع الیہم, واپس. ٹھیک ہے, میں کیا بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, انسان بن کے چلے آؤ, یہ تم پیسے بھیج رہے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, ملکہ سے کہنا کہ اللہ نے مجھے جو وسائل دیے ہیں وہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے. اور کہا کہ یہ پہلا اور آخری خط تھا. فلنأتینہم بجنود, میں ایک ایسا لشکر لے کے آ رہا ہوں, لا قبل لہم بہا, یہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, سب کو ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ, سارے ذلیل ہو چکے ہوں گے. تمیز کی بات سمجھ میں کیا انداز ہے نا. تو جب پاور ہو تو پھر اس انداز سے بات کرتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے. فی الحال جیسے ہیں اسی طرح چل. کہ آپ یہ لوگ جوش میں آتے ہیں, بولتے ہیں ابے یار ہم بھی جا رہے ہیں, ابھی دیکھو میں, تو وہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انداز تھا. یہ ہر ایک پہ سوٹ بولو بھائی نہیں کرتا. اصل اسٹائل تو یہی ہے, لیکن اس کے لیے پیسے بھی جیب میں ہونے چاہیے, وسائل بھی ہونے چاہیے. تو ارجع الیہم, جاؤ بولو یہ پیسوں کی لالچ کسی اور کو دینا, یہ تو ہمارے پاس بہت ہے, ہم موقفی جنگ لڑ رہے ہیں, موقف ہے ہمارا. اب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتا دیا, یا اللہ نے بتا دیا کہ ملکہ سبا تحقیق کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے. کہ بھئی چلیں جا کے بات چیت کرتے ہیں, کیا مسئلہ ہے بھائی, کیوں دھمکی دے رہے ہو, کیوں جنگ, ہم نے کوئی نہ ہم چھڑتے ہیں نہ کسی کو ہم چھیڑتے ہیں, اپنے ملک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, خام میں آپ کو کیا. تو جا کے حال احوال پوچھنے کے لیے, تحقیق احوال کے لیے ملکہ سبا نے کہا چلو بھائی اس سے پہلے کہ کوئی لشکر آئے. اب کیونکہ تحقیق کے لیے آ گئی نا, تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو معجزے دکھاؤ اپنے, کیونکہ بھائی جنگ کے بغیر اگر تمیز سے کوئی دین کی طرف آ جائے اور تسلیم ہو جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ ملکہ سبا نکلی وہاں سے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, ہدہد نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے پاس ایسا خاندانی تخت ہے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کتنے پاورفل ہیں, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے تخت میں, اس سے ملک کی اکنومی کا اندازہ ہوتا تھا اور بادشاہ کی طاقت کا اندازہ. بہت بڑا عالیشان تخت تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جو اس کے ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے, ایک ریاست سے دوسرے ملک آ رہی ہے اور اتنا دور تھا ملک کہ سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا ہی نہیں اس کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت کوئی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے, وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گی اور میرا معجزہ دیکھ کر یقین کرے گی کہ یہ کس کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. کیونکہ ایسا تو ممکن نہیں تھا نا تخت اٹھا کے لانا. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک بڑے طاقتور جن نے کہا انا آتیک بہ, میں لے آؤں گا. کب لے کر آؤ گے بھائی؟ قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں یہ تخت لے آؤں گا. بڑا پاورفل قسم کا خاندانی جن ہوگا جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لے آئے گا. یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جنات ہوتے ہیں یہ جھوٹی موٹی کے ہوتے ہیں, یہ سچی مچی کے نہیں ہوتے. کیونکہ اتنے بڑے جن کو قابو کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیب میں آ جائے اور شاپر میں ڈال کے آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو, یہ خود اس عامل کو اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا. تو کون ہے جو لے کر آئے گا تخت؟ اس جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. اور اتنی آپ تو کہہ رہے ہیں ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے, مجلس برخاست ہونے سے پہلے حاضر. قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے تھے, ان کے ہاتھ پہ اللہ کرامت ظاہر کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا انا آتی کا بھی, میں لے کے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. یہ تو شکر ہے اس زمانے میں وہ فتنہ پرست لوگ نہیں تھے, ورنہ وہ بھی کلپ بنا کے کہ یہ تو میڈیکلی ممکن
ہے ہی نہیں. یہ تو قصے سنا سنا کے قوم کو الو بنا رہے ہیں. تو قصے بھی ہوتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور یہ نبی کے دور کے بعد بھی ہوتے رہے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر قصے کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے. جو واقعات نبی کے دور کے بعد جو کرامتیں ہوئی ہیں وہ قرآن حدیث میں تھوڑی ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو مشاہدے پر مبنی ہوں گی. مشاہدہ کرنے والا قابل اعتماد ہے تو اس واقعے کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے. مشاہدہ کرنے والا ایک نمبر کا چھوڑو ہے تو وہ واقعہ بھی کیا ہوگا؟ غیر مستند. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں, لیکن یہ اللہ کرتا ہے, یہ بزرگ نہیں کر سکتے. تو ان بزرگ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ ارادہ کر لو میں حاضر کر دوں گا. تو ان بزرگ کو الہام ہوا, انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ جن ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھا کے لاؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے, میں آپ کی پلکیں نیچے آ کر اوپر جانے سے پہلے لے آؤں گا. اب ظاہر ہے جب یہ کہا تو حاضر کیونکہ پلک تو جھپک لی نا. اگر وہ سلیمان علیہ السلام کے جواب کا انتظار کرتا تو 2-4 دفعہ پلکیں تو جھپک چکے ہوتے. اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. اس سے بھی پتہ چل گیا میرے بھائی یہ جو کرامتیں بیان ہوتی ہیں اس میں یہ احمقانہ اور جاہلانہ اعتراض ہے کہ صحابہ سے تو ہوا نہیں, تمہارے بزرگ سے کیسے ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کورے جاہل, جن کا کام صرف لوگوں میں بیٹھ کے فتنہ پھیلانا, علم کے علاوہ دنیا میں ان کے پاس سب کچھ ہے. یہ پلمبر بنتے, انجینئر بنتے, لوگوں کے پنکھے ٹھیک کرتے, نل کے ٹھیک کرتے, بہت اچھا کر سکتے تھے. انہوں نے وہ کرنے کا کام چھوڑ کے لوگوں میں کیا پھیلا دیا؟ فتنہ پھیلا دیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ادھر کہا اور تخت کیا ہو گیا؟ حاضر. جیسے ہی تخت حاضر ہوا تو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی. اچھا دیکھو, یہ حضرت سلیمان سے یہ نہیں ہوئی. یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا بزرگ سے ہو گئی, سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے. تو بھائی کرامت کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں. عیسائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے تھے. تم کیسے کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے افضل تھے؟ ہم کہتے ہیں بھائی کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ ظاہر ہو گیا تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ان پیغمبر سے افضل ہے جن کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا. تو جیسے ایک کم درجے کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ایک معجزہ ہو سکتا ہے, اس سے بڑے درجے کے پیغمبر پہ نہیں ہو سکتا, تو ایسے ہی ایک چیز ایک امتی کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ بھی ہو یا وہ اس امتی سے زیادہ افضل امتی کے ہاتھ پہ بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. کم درجے کے بزرگ پہ کرامت ہو سکتی ہے, اس سے بڑے بزرگ کے ہاتھ پہ وہ کرامت نہیں ہو سکتی. یہ عین ممکن ہے, ہوتا رہا یہ. تو اب کیا ہوا, یہ بھی ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. بس کلپ بناؤ, بیٹھ بیٹھ کے پھینکتے رہو, اور بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ وہ آگے سوال جواب سوال, وہی اپنے مطلب کے سوالات, اور پورا جواب ہوتا نہیں ہے تو دوبارہ وہ سوال نہیں پوچھتے, بس گھما دیتے ہیں. تو یہ سب بٹھایا ہوا ہوتا ہے. یہ جو پرچیاں ہیں یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سوال لکھ کے لاؤ, یہ خود سے لکھے ہوئے ہیں نا. بعض دفعہ سوال لکھوایا جاتا ہے, یہ پوچھنا اس کے آگے یہ والا نہیں پوچھ لینا ٹھیک ہے, اس پر جو اشکال ہوگا یہ نہیں, یہ والا نہیں, بس اتنا. وہ ایک آدمی کا پھڈا ہوا تو سامنے ایک بندہ آیا, اس نے کہا چھوڑو مجھے, لیکن آہستہ سے کہتے چھوڑ نہیں دینا. اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ چھوڑ مجھے, لوگ دوست پکڑ رہے ہیں, نہیں نہیں بھائی تو کوٹ دے گا, اس کے تو قیمہ بنا دے گا, ابے اس کے تو چیر پھاڑ کے اس کے تو چانپے نکال کے باہر پھینک دے گا, نہیں چھوڑ رہے ہم. تو آہستہ سے کہتے ہیں چھوڑنا بھی نہیں آہستہ سے کیا کہتا ہے, چھوڑنا بھی نہیں. اوپر اوپر پھر چھوڑ مجھے. ابے تو ویڈیو میں دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے, حقیقت میں انسان کی اوقات کچھ, حقیقت میں کائن میں کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑ نہیں دینا. تو وہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا, سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا, ان کے امتی کے ہاتھ پہ ہو گیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ھذا من فضل ربی, یہ کس کا فضل ہے, میرے رب کا. اس میں بتا دیا کہ یہ اس بزرگ نے نہیں کیا, یہ کیا کس نے, اللہ نے. اور یہ میری امتیوں میں ایسے ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے, نیک لوگ, کہ ان کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے. تو یہ اصل میں کس کا پر فضل ہے, میرے پہ فضل ہے. کسی پیغمبر کے امتی میں اگر بڑے لوگ پیدا ہوں تو یہ پیغمبر کے لیے فضیلت کی بات ہے نا بھائی. قیامت کے دن سارے پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں گے, میرے یہ لوگ ہیں, میرے یہ لوگ ہیں. ہمارے نبی کس کے ساتھ آئیں گے, ابو بکر اور عمر کے ساتھ. تو سب سے زیادہ فخر اپنے ساتھیوں پر کس کو ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا, کہ تمہارے ساتھ ایسے تھے تو میرے ساتھ
یہ لوگ ہیں, یہ وفادار لوگ. تو اللہ حضرت سلیمان نے کیا کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. لیبلونی, اللہ اصل میں مجھے آزمانا چاہتا ہے, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. کیونکہ انسان چوڑے میں بہت جلدی آتا ہے, تھوڑی دو چار کرامتیں ہو گئیں, لوگوں کو بتاتا پھرے گا, دیکھا میں کتنا بڑا بزرگ ہوں. ہوتا ہے نا, معجزہ ظاہر ہو گیا, کرامت ہو گئی, دیکھا اب پتہ چل گیا. تو دو چار لوگوں کو میرے بارے میں بڑے اچھے خواب آئے نا, تو انہوں نے مجھے کہا آپ بتاتے کیوں نہیں. میں نے کہا بھائی اگر کسی کو برا خواب آ گیا, اللہ نہ کرے میرے بارے میں, وہ تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا, تو اچھا کیوں بتاؤں, یہ تو پھر خیانت ہو جائے گی نا. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اچھے اچھے آ رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, گندے گندے چھپا رہے ہوتے ہیں, تو یہ فنڈر گیری ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے, اللہ نہ کرے ہم سب کو اللہ برے خوابوں سے بچائے اور برے خوابوں کے شر سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ. تو اعمال کو دیکھو بھائی, اعمال کیسے جا رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ہر نعمت پہ شکر کرنا چاہیے, تکبر نہیں. پیسہ ملا تو بھی, عزت ملی تو بھی, صحت ملی تو بھی شکر. شکر گزار کی علامت کیا ہوتی ہے, اس میں تواضع عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور ناشکری میں کیا پیدا ہوتا ہے, تکبر اور فخر, توہین. تیرے پاس ہے کیا, تیرے پاس دھیلا نہیں ہے, باتیں ایسی کرتا ہے, سب ہم نے محنت سے کمایا ہے. اس قسم کی اس کی زبان اور ٹون اس طرح کی چینج ہو جاتی ہے. اور آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا ومن شکرا, جس نے شکر ادا کیا, فإنما یشکر لنفسی, اپنا ہی فائدہ ہوگا. ومن کفرا, اور جو ناشکری کر کے شو بازی پہ آ جائے گا, میں یوں فإن ربی غنی کریم, تو میرا رب غنی ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب جب تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا آئے گی, بالکل وہی تخت دیکھے گی تو فوراً پہچان جائے گی, ہم تھوڑا سا اس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھئی تھوڑا سا اس کو کیا کریں ہم, ورنہ ایک دم سے نہیں, تھوڑا سا اس کو غور کرنے کا موقع ملے. کنفیوز ہو کے تقریباً ویسا ہی ہے, تو تقریباً ویسا انہوں نے بنا کیسے لیا بھائی, میپ تو تھا نہیں ان کے پاس, کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ کسی نے ان کو تصویر لے کے بھیج دیو, تو بالکل, اور اتنے اربوں خربوں کی مالیت اس پہ لگی ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا, اور پھر بالکل ویسا بنا کیسے لیا انہوں نے. یہ 10 قسم کے سوالات ہوں گے نا اس کے ذہن میں کہ ہے تو بالکل ویسا ہی, لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہاں سے یہاں اٹھا کے لے آؤ. کوئی جہاز وہاز تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے, بحری جہاز ہوتے تھے مگر اس میں بھی تو بہت ٹائم لگے گا نا. تو قال نکروا لها عرشها, حضرت سلیمان نے کہا تھوڑی سی چینجنگ کر دو, ایک کوئی ہیرے کوئی یہاں سے اٹھا کے تھوڑا وہاں لگا دیا, تھوڑا یہاں دائیں بائیں تھوڑا سا کر دو, تھوڑی سی, زیادہ نہیں. ننظر, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اتہتدی, پہچان جاتی ہے, یا کبھی بھی پہچاننے سے, ہمیشہ پہچاننے سے کیا رہتی ہے, قاصر. ابھی ہم دیکھتے ہیں. فلما جاءت, جب وہ آئی ہے, قیل, کہا, قیل اہکذا عرشک, پوچھا گیا اس سے بھائی تیرا تخت بھی کچھ ایسا ہی تو نہیں ہے. کہنے لگی کأنہ ہو, مجھے تو لگ رہا ہے یہ بالکل وہی ہے, لیکن اس نے یہ کہا نہیں کہ یہ وہ ہے, کیونکہ وہ کہتی کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے وہاں اٹھا کے آ جائے, بھائی یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین, اور کہنے لگی ہمیں آپ کے بارے میں پہلے سے نالج ہے کہ آپ بھی بڑے, اللہ نے آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر پیدا کیے اور بڑے وسائل دیے ہیں, تو عین ممکن ہے اسی جیسا تخت آپ نے بنا لیا ہو. ہمیں پتا ہے پہلے سے آپ کے بارے میں اطلاعات ملتی رہی, تحقیق تو اس نے اور بھی کی ہوگی نا, اطلاعات پہنچ چکی تھی کہ بھائی بڑے بڑے انجینئر ہیں ان کے پاس, بہت کچھ ہے, تو بنا لیا ہوگا, ممکن ہے اسی جیسا بنا لیا ہو. لیکن کنفیوز رہی کہ یار یہ اسی جیسا کیسے بنا لیا. تو کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین, اور ہم تو پہلے ہی تسلیم ہو چکے ہیں آپ کی صلاحیتوں کے آگے, اپنے سر کو ہم نے جھکا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ. دیکھو قرآن ملکہ سبا کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ قوم جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتی تھی, اس قوم نے اس کو اللہ کی شرک, اللہ کے علاوہ کی عبادت پہ مجبور کر دیا تھا. انہا کانت من قوم کافرین, کیونکہ اس کی قوم کیا تھی, بری. گویا اللہ ان لفظوں میں ملکہ سبا کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماحول نے اس کو کیا کر دیا تھا, اتنی ذہین عورت کو
غلط راستے پہ ڈال دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کو بت پرستی پہ لگا دیتا ہے. ابھی ہم نے کل کلپ کوئی دیکھا پرسوں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ٹائپ کے لوگ لگ رہے تھے ہمیں واللہ عالم. وہ کیا ہے, گائے کے سامنے آ کے لیٹتے ہیں. ہندوؤں میں گائے ان کے کمر پہ اپنا پاؤں رکھتی ہے, ہٹا لیتی ہے, پھر وہ لیٹتے ہیں, پھر گائے آتی ہے, پاؤں سمجھتے ہیں آشیرواد لے رہے ہیں گائے کا. گائے کا کیا لے رہے ہیں؟ وہ میں نے کہا پاؤں رکھ کے کھڑی ہو گئی نا, یہ آشیرواد یہ مہنگا پڑ جائے گا. وہ گائے کو کیا پتا بھائی کیا ہو رہا ہے, وہ تو آ رہی ہے, ٹانگ رکھ رہی ہے, لوگ نیچے آ کے لیٹ رہے ہیں. تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں ماحول کی وجہ سے. اور یہ ملکہ سبا کے واقعے میں نا بڑی عجیب عبرت یہ ہے کہ قرآن میں جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں زیادہ تر کیا ہے, نبی نے سمجھایا, قوم نہیں مانی, اللہ نے تباہ کر دیا. وہ سارے مرد تھے, فرعون بھی مرد تھا, قارون بھی مرد تھا, حامان بھی مرد تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت میں مرد کی نسبت عقل کم رکھی ہے, مرد کی نسبت عقل کیا رکھی ہے, کم. لیکن دوسری طرف ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جتنے حاکم مرد گزرے ہیں سب پیغمبروں کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے, لیکن یہ عورت تھی, اس نے تحقیق کی کہ میں دیکھوں کہ یہ اہل حق میں سے ہے یا اہل باطل میں سے. اس سے پتہ چلا کہ عورت میں عقل مرد سے کم ہے, مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی. اب آپ کی جب بیوی بیان سنے گی تو وہ کہے گی کہ ان بعض میں داخل ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ سب عورتیں ایک جیسی نہیں, اور وہ کہے گی کہ دنیا میں جتنے مرد ہیں سب عقل مند ہوتے ہیں سوائے آپ کے. بس مجھے اللہ نے جو میاں دیا ہے وہ پتہ نہیں کیوں بیوقوف پیدا ہو گیا. تو یہ ہوگا, برداشت کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم بھی برداشت کرتے ہیں. تو خیر, تو کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہانت کو بیان کیا کہ انہا کانت من قوم کافرین, اس کو برے ماحول نے کیا کر دیا تھا, خراب. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. سلیمان علیہ السلام نے ایک فرش بنایا تھا, اس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی انجینئروں نے کہ وہ دیکھنے میں لگتا تھا پانی ہے, یعنی اس میں شیشے کا ایسا کام ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں کیا لگتا تھا, یہ پانی ہے. ظاہر ہے اس دور میں ایسی چیز بنا لینا کہ وہ انسان اتنا دھوکے میں پڑ جائے کہ وہ لگے کہ یہ تیرتا ہوا کیا ہے, یہ موجیں ہیں اور اس میں پانی تیر رہا ہے, حالانکہ وہ پانی نہیں تھا, وہ شیشہ تھا. فلما رأته حسبته لجا, وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. کشفت عن ساقیها, اپنے پائنچے اوپر کیے کہ میرے جو پائنچے ہیں وہ گیلے نہ ہو جائیں. کتنی ماڈرن عورت تھی کہ بادشاہ تھی مگر لباس اس نے پھر بھی پورا پہنا ہوا تھا. یہ وہ دور تھا جب کافر عورتیں بھی عزت اس میں سمجھتی تھیں کہ ڈریس مکمل ہونا چاہیے. انگریز نے غلط راستے پہ ڈال دیا, اس نے ماڈرنزم بنا دیا کہ جتنے کپڑے مختصر ہوں گے آپ اتنی پڑھی لکھی ہوں گی کہلائیں گی. یہ ایسا ماحول بنا دیا. پہلے یہ غیر مسلموں میں بھی نہیں ہوتا تھا, تو یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے تاکہ یہ پاؤں, یہ میرے پائنچے گیلے نہ ہو جائیں. آج ہوتا نا تو اسکرٹ پہنا ہوا ہوتا, ماڈرن ہے بڑے, وہ ریاست کی وہ ہیں, تو وہ پائنچے اوپر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ ڈبکی لگاتے ہیں سوئمنگ پول میں ہے سب کے سامنے, وہ سر پر پھٹ جاتا اس کا, وہ تو شکر ہے. تو فلما رأته لجة حسب فلما کیا ہے قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. سلیمان نے علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشہ نہیں ہے. تو اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پر آج تک بڑا, یہ ایک دم متاثر ہونے کا, پہلے وہ تخت اپنا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا, اس کو اب یہ بھی یقین آ گیا کہ جو یہ کر سکتا ہے بھائی وہ تخت بھی پھر میرا ہی ہے. وہ تخت کس کا ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کمالات دکھا رہے ہیں بھائی. تو یہ اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے, ورنہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. ہم سے زیادہ کون ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا. ملکہ سبا کا یہ خیال تھا, فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پر آج تک بہت ظلم کیا ہے, شرک میں مبتلا رہی. اسلمت مع سلیمان, میں سلیمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتی ہوں اور اپنے آپ کو سپرد کرتی ہوں للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.
تو جہاں قرآن میں ایسی قوموں کے واقعات ہیں جن کو تباہ کیا, جن میں عقل نہیں تھی, پیغمبروں سے لڑتے رہے, ان غریبوں کو دور کر دو, ان یوں کر دو, ہیں اے شعیب تجھے تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہم کو نصیحتیں کر, اور قارون کو سمجھایا. تو جہاں ایسے واقعات ہیں وہاں ایسی قوموں کے واقعات بھی ہیں جو ایمان لائیں, انہوں نے خود تحقیق کی اور چند باتوں میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. ملکہ سبا نے بھی حکومت چھوڑی ہے, اس کو بھی قربانی دینی پڑی ہے, فرعون کو بھی قربانی دینی پڑ رہی تھی, مگر فرعون نے ملکہ سبا سے زیادہ معجزے دیکھے ہیں. لاٹھی کا سانپ بننا, جادوگروں کا کٹ جانا, گردن کٹا دینا مگر موسیٰ کا دامن نہ چھوڑنا, یہ سارے معجزے, مینڈکوں کا عذاب, خون کا عذاب, بار بار دیکھ دیکھ کے دل ایسا سخت ہو گیا کہ آخر دم تک ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور آخر میں اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دکھایا فرعون کو کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لیے میں نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس وقت تو سمجھ آ جانا چاہیے بھائی یہ پانی کیسے 2 حصوں میں ہو رہا ہے, یہ تو ان کے لیے ہو رہا ہے, مگر آخر دم تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور ملکہ سبا نے 2-4 چیزیں دیکھی ہیں, سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس کا پیغمبر ہے, اللہ کا, اور اسلام قبول کیا. اب لوگ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ ملکہ سبا کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, تو اس کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. لیکن جہاں سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا بخاری میں ذکر ہے تو ایک ہونے میں مزید کوئی حرج, کیا خیال ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 100 بیویاں تھیں. تو میرا خیال ہے 101 ہو گئی ہوں گی ملکہ سبا کے بعد, اور نہیں بھی ہوئی ہوں گی تو ہمیں نہیں پتا کیا ہوا اس کا, کوئی ایسا ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہیں نہیں کہ ہم کال کر کے معلوم کر لیں. تو یہ عبرت کا ایک واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو عقل عورت سے زیادہ دی ہے, اصول یہی ہے, لیکن بعض عورتوں کو اللہ نے عقل مردوں سے, بعض جن میں ایک ملکہ سبا تھی, جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں, جن میں حضرت مریم ہیں. تو اس طرح کی اور بھی تاریخ میں کچھ خواتین گزری ہیں. اور دوسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیوی کی ہر بات کو الٹا سمجھ کے مسترد نہیں کر دینا چاہیے انسان. کبھی کبھار وہ عقل کی بات بھی کر رہی ہوتی ہے. لوگ تانا دے تجھے کیا ہے, تو مجھے سمجھائے گی, ہیں تو مجھے بتائے گی میں نے کیا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صلح حدیبیہ میں نا, جب شرائط طے ہوئی تو عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا پڑ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ احرام کھول دو. صحابہ مان نہیں رہے تھے کہ بھائی ہم کیسے احرام کھول دیں, حج کیا, عمرہ کیا نہیں, اور ہم سر مڈا لیں احرام کھول دیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا, غالباً حضرت صفیہ تھیں, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتائیں نہیں, آپ خود اپنا سر منڈوا لیں, بتائیں نہیں, عمل کر کے دکھا دیں تو لوگ خود بخود کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے ایسا ہی کیا, احرام سے باہر آ گئے. جب صحابہ نے دیکھا یار نبی نے جب احرام کھول دیا تو ہم کیا نبی سے آگے ہیں کیا؟ کیونکہ احرام کھولنا ایسے ہے جیسے نماز کو درمیان میں توڑ دینا, سمجھ رہے ہیں نا. تو جیسے نماز کو مکمل کیے بغیر توڑ دینا, ایک نماز کے ساتھ ایک قسم کی جو ہے نا وہ ایک شاعر اللہ کے منافی ہے. تو ایسے ہی احرام کو درمیان میں کھول دینا, یہ بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں تو پورا کرنا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں, وہ مان نہیں رہے. تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں نہیں, عمل کر کے دکھائیں. جب آپ عمل کریں گے تو صحابہ وہ سب کر لیں گے. تو ایک تو یہ ملا. دوسری بات یہ ملی کہ دیکھو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا وہ خود تحقیق کرتا ہے کہ حق مجھے کہاں سے ملے گا, خود تحقیق کرتا ہے, اور اللہ اسے حق تک پہنچا دیتے ہیں. یہ جو لوگ باطل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے تحقیق بہت کی ہے, انہوں نے آدھی تحقیق کی ہوتی ہے, پوری نہیں کی ہوتی. پوری تحقیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں, ان کو راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں ہم. تو یہ بھی ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے. اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کتنا نوازا تھا. سلیمان علیہ السلام کو بھیجا, کیسے پیغمبر, انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی. ہماری اس امت میں تو کوئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسی حکومت دل کی ہوتی تھی, وہ اصلاح لوگوں کی ہونا بند ہو گئی. اب ایک عادت پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی تو وہ رگڑے نہیں لگتے.
تو صوفیاء کرام نے کیا کیا کہ بھئی مصنوعی مجاہدے کروانا شروع کروائے. ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ عمل کیا جائے گا تو یہ کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ انسان ولی اللہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک دو چیزوں کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی. اس وقت تک اللہ کی نہیں آ سکتی. وہ ہے حب مال اور حب جاہ. یہ دو یاد کر لیں. حب مال کا مطلب روکھڑے سے محبت, روکھڑا سمجھتے ہیں, پیسے سے محبت. اور دوسری چیز ہے جاہ, عزت اور شہرت کی لالچ, بڑا بننے کا شوق. بڑا سے مراد ہر محفل میں میری ٹانگ اونچی رہے. گناہ تو پہلے سبھی چھوڑا کرتے تھے, سبھی بچتے تھے, لیکن یہ جو دل ہے نا, دل یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. بہت سے لوگ بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں, لیکن آپ جب پیسوں کے معاملات کرو تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں دولت کی محبت کے پورے پورے گٹر ابل رہے ہیں. یہ کہے گا کہ میری کھال چلی جائے مگر میرا پیسہ نہ جائے. تو صوفیاء کرام اس کی کوشش کرتے تھے. جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, پہلے تو ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے, یعنی یہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, ڈاکٹر تو ہمیشہ سے حکیم ہوتے تھے پہلے. لیکن اب کیا ہے کہ بہت سارے تجربوں کے بعد دوائیں ایجاد ہو گئیں, بھئی دماغی طاقت کے لیے, یہ فلانی بیماری کے لیے. ابھی کرونے کے تجربے سے گزر رہے ہیں, تب ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی دوا ایجاد ہو جائے, لیکن وہ ایجاد ہونے میں بھی کئی لوگوں کے تجربے ہوں گے پہلے. تو ایسے ہی باطن کی اصلاح کے لیے اہل اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظاہری طور پر تو نیک بن جاتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں, اور جو ٹوٹے پھوٹے شریعت کے احکام ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن اندر سے معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب. اور اسلام نام ہے ظاہر اور باطن. یہ جو 6 فٹ کا 5.5 فٹ کی باڈی ہے اس کو بھی ٹھیک کرو, اور اندر سے دل کو بھی ٹھیک کرو. اور اس باڈی کے اور اندر کے دل کے ٹھیک ہونے میں فرق کیا ہے؟ اوپر سے باڈی صرف ٹھیک ہو جائے نا, اندر سے حساب ٹھیک نہ ہو, سکون تو ملے گا ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور باڈی بھی ہر وقت اس بات کا امکان رہے گا کوئی غلط کام شروع کر دے. اور اندر کے سیٹ اپ کو درست کر لیا نا تو ایسے ہے جیسے GHQ پہ قبضہ ہو گیا. بھائی جب بغاوت ہوتی ہے, مارشاء اللہ آتا ہے, فوج اقتدار سنبھالتی ہے, تو سب سے پہلے کہاں قبضہ ہوتا ہے؟ یعنی سارا کنٹرول GHQ کا آ جاتا ہے نا. جتنے بھی میڈیا کے ذرائع, جنرل مشرف نے نہیں جب وہ کیا تھا سارا, تو جتنے بھی پیک کے عہدے ہیں, پیک ایسے مقامات ہیں, حساس ادارے, سب سے پہلے ان کو کنٹرول میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا خبردار سنو, ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے, جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. دیکھو یہ مادی اعتبار سے بھی ہے, روحانی اعتبار سے بھی. ظاہری اعتبار سے بھی اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دل. دل سب سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا دل گھبرا جاتا ہے جلدی, دل صحیح نبض چیک کی تو وہ 100 تک بھاگ ہی جا رہا ہے, نبض دھڑک رہی ہوتی ہے لوگوں کی. میں حیران ہوتا ہوں, کسی کی 92, جوان لوگوں کی, کوئی 90 پہ آیا ہوا ہے, کوئی 92 پہ آیا ہوا ہے, کوئی 80-85 پہ آیا ہوا ہے. جوان آدمی کی جو نبض ہے نا وہ 72 سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بیمار ہیں, لیکن سیٹنگ معیاری نہیں. 72 بہت, اور جتنا کم ہوگی اس کا مطلب کیا ہے, دل کیا ہے,
بول لو نا کیا جا رہا ہے. خاندانی. بھائی آپ اپنی نا نفس تمیز سے کسی وقت بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے. تو 72 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے, بلڈ پریشر لو, وہ نہیں, نارمل کنڈیشن میں. میں ابھی ایک ایتھلیٹ سے ملا ہوں, اس کی نبض کے 55 ہے, 55. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے. تھوڑی سی ورکنگ میں کام 72 والا ہو رہا ہے. ارے جس کا دل 55 دفعہ دھڑک رہا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی, تو اس کا مطلب ہے وہ 55 دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے 72 دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو اس کا مطلب صحت مند کس کا ہے؟ 55 والے کا, 72 والے کا؟ 55 والے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 55 تو خیر بہت ہی کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں کا ہی ہوگا, لیکن 65 70 ہٹو بچوں ہے. اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے, اس کو سیٹنگ پہ لائیں گے کیسے؟ یہ آتا ہے جاگنگ سے اور ایکسرسائز سے. دل کو دھڑکائیں, خوب ورزش کریں, اسٹیمنا بڑھائیں اپنا, تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کس پہ آ جائے گا؟ سیٹنگ پہ. خیر ابھی ہم کوئی اس جسمانی دل کی بات کے لیے یہاں بیٹھے نہیں ہیں, وہ تو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے. اور افسوس کی بات, اکثر ڈاکٹروں کا 90 دفعہ دھڑک رہا ہے. ڈاکٹر صحت کے نسخے بتاتے تو ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. بتا رہے ہوں گے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ, اور آپ جاؤ گے تو سگریٹ پی رہے ہوں گے وہ. تو اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں پہ عمل کیا کرو, ان کی زندگی کو فالو مت کرو. سمجھ رہے ہو؟ باتیں اچھی کرتے ہیں. تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. انسان کو سکون نہیں ملتا, انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے. ہم پھر اس ظاہر پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے, انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. اتنے دلائل سے سمجھایا, نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ, اپنا مکان تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو وہ دلائل ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے. وہ ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں, وہ W11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ ہی نہیں ہے کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اترنا ہے تو نے. ایک تو W11 لانڈی جاتی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشہ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھاؤ گے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. نہیں بٹھاؤ گے تو وہ بھینس کے آگے بین بجانا, بولتے رہو, لوگ بولیں گے بیوقوف ہے, پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے, بولنے میں مشکل ہو رہی ہے, بیٹھا ہوا ایک دفعہ طبیعت سے جو نا کھنکھارنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح. اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو. کیا خیال ہے؟ کولیسٹرول نہ ہو, بلاکیج نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح دل ہے. تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. اور عجیب بات بتاؤں, روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے. وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. وہ پھر تھوڑے بہت انڈے پراٹھے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح, وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے. کچھ بد پرہیزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آ کے کہتا ہے بھائی معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا, تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ کرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے
کہ دل کو دو محبتوں سے پاک کر لو. دو محبتیں دل سے کیا کر دو؟ کک آؤٹ. کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں نکال لو تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں ہیں. سب کچھ کر لیں گے, یہ دو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے مال کی محبت, جس کو تصوف کی اصطلاح میں حب مال کہتے ہیں. حب کا معنی عربی میں محبت, اور دوسرا جاہ, وجاہت کہتے ہیں نا, وجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو, جاہ کہتے ہیں عزت. عزت کی لالچ. لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں؟ بڑا, میری عزت ہو. مال کی محبت اور کیا؟ جاہ کی محبت. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مال کی محبت تو ایک فطری چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے سے اگر ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ پیسے سے گولا گنڈا بھی آ رہا ہے, گٹکا بھی اسی سے آ رہا ہے, پان بھی اسی سے آ رہا ہے, گھر بھی اسی سے مل رہا ہے, گاڑی بھی اسی سے آ رہی ہے, اور بیوی اگر خوش ہے تو وہ بھی کس سے؟ آپ کے پیسے ختم ہو جائیں. آپ دیکھو بچے بھی ابو کو ابو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ شناختی کارڈ میں یہ میری والدہ کے شوہر کے طور پہ لکھے ہوئے ہیں, نا 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 نا, بلکہ اس لیے کہ یہ جب پیسے مانگو تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. ابو کی ڈیفینیشن یہی ہے آج کل. وہ نادرا بادرا کے آپ کاغذات لا کے بچوں کو دکھا دو, دیکھو بیٹا میں تمہارا ابا ہوں, بالکل اس پہ میرے پاس گواہ بھی ہے کہ شادی ہوئی تھی, اور یہ سب دیکھو. بچہ مانے گا؟ احترام شروع کرے گا. بچہ کہے گا ابا پیسے ہیں, پیسے دے رہے ہو؟ اگر دے رہے ہو یہ ڈاکومنٹ دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو پیسے سے جب اتنے کام ہوتے ہیں, پیسے سے جب اتنے سارے کام ہوتے ہیں, تو بھائی اس سے محبت تو ایک نیچرل چیز ہے نا. تو یہ کیوں اسلام کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہمارا بھانجا ہے نا, چشمہ پہنا ہوا ہے آپ نے, اگر یہ چشمہ آپ کا گم جائے کتنی ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ہر وقت فکر کے چشمہ کہاں ہے, اور وہ چشمہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ چشمے کے بغیر چشمہ تلاش کیسے کرے گا آدمی؟ بھائی وہ چشمہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. تو یہ چشمہ کیا فری میں ملا تھا؟ یہ کس سے آیا ہے؟ پیسوں سے آیا. تو سارے کام, روٹی پیسوں سے خریدی جاتی ہے, تو سارے کام جب پیسے سے ہو رہے ہیں, پھر یہ کہنا کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کا کوئی مطلب ہوگا نا, یا تو اسلام نے ایسی بات کر دی ہے جو بالکل ہی غلط ہے. دوسری چیز ہے حب جاہ, بڑا بننے کا شوق. اس کی محبت دل سے نکالو. بھائی کیوں نکالیں؟ بڑا بننے کا شوق نہ ہوتا تو آرمی میں لوگ کمیشن آفیسر جاتے ہیں بھائی ہر آدمی کہتا ہے یار عام فوجی بھرتی ہو جاؤ, بچے کو کمیشن آفیسر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی وہ اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ تاکہ کیا بنے؟ بڑا بنے. لوگ کسی کو آپشن دیا جاتا کہ ڈاکٹر بنانا ہے یا ٹماٹر بیچنے ہیں, اگر آپشن دیا جائے تو ہر آدمی کیا چاہے گا؟ میرا بچہ کیا بنے؟ ڈاکٹر بنے. خود بھی چاہے گا کیا بنوں, کیونکہ اس کی عزت, بولو بھائی, زیادہ. تو بڑا بننے کا شوق, پھر تو کوئی سیاستدان الیکشن میں نہیں کھڑا ہو کیونکہ اس کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے. وزیر اعظم تو بڑا ہوتا ہے, تو بڑا بننے کا شوق ہے, تو اس کو تو ووٹ ویسے ہی نہ دو, اس کو بڑا بننے کا شوق ہے. پھر کس کو دیں بھائی؟ جو کھڑے نہیں ہو رہے الیکشن میں ان کو دیں گے. تو ان کو دیں کیسے جب وہ الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہو رہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے بھائی یہ جو اسلام نے کہا ہے کہ دل سے مال کی محبت بھی نکالو اور جاہ کی بھی, اس کا کوئی مطلب ہے جو سمجھانا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. تو وہ کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. اس کو قرآن اور سنت ہی نے مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے. پیسے کی محبت دیکھو اسلام کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. تو ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے.
تو اسلام جب کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو، کیا مطلب؟ وہ محبت جو اعتدال سے، بولو بھائی، زیادہ ہو. جاہ کی محبت دل سے نکالو، وہ محبت جو اعتدال سے زیادہ. آج مجھے کسی نے بتایا کہ میری جو 4 شادیوں والی معذرت کے ساتھ کتاب ہے، بہت سے لوگ اس سے اقتباسات لے کے نا اپنے نام سے شائع کر رہے ہیں. یہ کیا بڑا بننے کا شوق یا شہرت کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ کہ جس کی تحریر ہے آپ نے وہاں سے اٹھائی، 2-4 لفظ آگے پیچھے کر کے کس سے شائع کیا. تو یہ بڑا بننے کی محبت نہیں ہے، بلکہ بڑا بننے کی ہوس ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جتنے کاپی رائٹس دوسرے کی کتاب اٹھائی اپنے نام سے، خیر مجھے جس نے بتایا میں نے کہا کر دے یار، اپنے نام سے کر دو بھلے، اس سے فائدہ یہ ہوگا، بات تو پھیلے گی نا. ارے بات تو پھیلے گی، بھلے ہمارے نام سے نہیں آپ کے نام سے پھیل جائے. مقصد تو یہ ہے کہ پھیل جائے بات، تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بات پھیلے. لیکن لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کتاب اٹھا دی اپنے نام سے شائع کر دی. کام کسی اور نے کیا، آپ چاہتے ہو کہ کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ میرے کھاتے میں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اللہ نے فرمایا جو اہل کتاب تھے نا، ان کے علماء میں جو خرابی آئی ہے، بڑی خرابی یہ تھی یہود و نصارہ کے علماء میں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اور کا کام بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ ہمارے کھاتے میں. جو کام ہم نے نہیں کیا اس پہ بھی لوگ ہماری تعریفیں کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم میں سے ہر شخص دولت سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ. ہم میں سے ہر شخص بڑا بھی بننا چاہتا ہے، اور بڑائی کا شوق بھی ہوس کی حد تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے بڑا بننے کے لیے جائز طریقے نہیں بلکہ غیر اخلاقی، غیر شائستہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ طریقے ناجائز نہیں ہوتے مگر غیر اخلاقی ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں. دیکھو آپ نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کسی مارکیٹ سے گزریں تو گزرنا عذاب بن جاتا ہے، پیچھے تک آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا کپڑا بیچنے والا، او بھائی آپ جا رہے ہیں، ہاں صوفی صاحب ذرا 2 منٹ بات سن لیں، بیٹھیں تو صحیح یا کرسی لے کر آوے، بیٹھیں تو صحیح. او بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، سر آپ بیٹھیں تو صحیح. مقصد یہ کسی طرح گھسیٹ کے اس کمبخت کو بٹھاؤ، شاید کچھ کپڑا خرید لیں. تو یہ پیسے کی محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہوس. او بھائی تمیز سے عزت کے ساتھ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، پتلی گلی سے نکلو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، میں نے بہت پہلے کئی دفعہ بیان کیا، بہت دن ہو گئے. میں جب یہاں امامت کے لیے نیا آیا، 2006 یا 2007 کی بات ہے، تو یہاں ایک ریڑھی والا تھا، سبزی بیچا کرتا تھا. آج کل نا لوگوں میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے. میں اس سے اکثر سبزی لیا کرتا، اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ. وہ بیچارہ افغانی نہیں ہوتے غریب سے بیچارے، وہ اس طرح کا افغانی تھا، وہ اتنی بڑی داڑھی اور وہ سبزی بیچ رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، وہ ریڑھی ہی اس کی کل کائنات. تو میں اس کے حالات جانتا تھا. ایک دن کیا ہوا، ایک خاتون جو اس کی پرانے کسٹمر کو تو لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، آج کل کسٹمر نہیں چھوڑتے. وہ پرانی کسٹمر سبزی لے کر آئی واپس کرنے کے لیے، اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جھوٹ بول کر یہ سبزی بیچی ہے. جھوٹ بول کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا گلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ گلے ہوئے ہیں، تو فلانا ڈمکانا، کچھ اس طرح کی بات تھی. اب ظاہر ہے پرانا واقعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ باجی میں یہاں کئی سالوں سے سبزی بیچ رہا ہوں، غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں جھوٹ بولنے والا. اس نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو. عزت دار آدمی کو جو ہے نا یہ طعنہ برداشت نہیں ہوگا. جو واقعی جھوٹ نہیں بولتا نا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو کہتا ہے چل چلاتی رہے، بولتی رہے، سبزی مجھ سے ہی لینا. وہ کہہ رہا ہے باجی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، غلطی سے ڈل گیا ہوگا، یہ ایک کریلا خراب ڈل گیا مجھ سے غلطی سے، میں انسان ہوں، آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی ہاں مجھے دوسری سبزی دو، یہ والی واپس لے لو. اس نے کہا میں واپس لے لیتا ہوں، آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں، تازہ سبزی، لیکن یہ غلطی سے مجھ سے ڈل گیا ہوگا. ویسے بھی آپ پرانی کسٹمر ہیں، میں آپ کے ساتھ دھوکہ
نہیں کر سکتے. لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کہیں تیش میں کہہ رہی نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے, تم یہ مانو. اس نے کہا سبزی یہاں رکھو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کہنے لگی اچھا چلو لاؤ چھوڑو اور دے دو. اس نے کہا نہیں اب نہیں ملے گی, جاؤ. اب وہ بھائی اس خاتون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اس بندے نے کہا کہ اب نہیں ملے, قیامت تک نہیں ملے گی, ایسی کی تیسی سالے. نہیں آ رہی بات. ممکن ہے جو وہاں کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوں وہ کہیں یار یہ بد اخلاق ہے. میں نے کہا یہ بد اخلاق نہیں ہے, اس کے اخلاق کو سلوٹ کرنے کا دل کر رہا ہے, خاندانی ہے. ہے نا. او بھائی تمہیں 10 دفعہ بتا دیا ہم جھوٹے نہیں ہیں, پھر بھی ایک ہی تانا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اس نے کہا دفعہ ہو یہاں سے, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یار آپ کی پرانی کسٹمر ہے, کہ جاؤ کسٹمر کی ایسی کی تیسی. پہلے عزت ہو اس کے بعد کیا ہو. بھائی اسلام میں عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں. کہہ رہے یہ تانا ہم کو آج تک کسی نے نہیں دیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے جھوٹ بولنا ہوتا ہم ریڈی لگا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, حرام کمانا ہوتا. مجھے اس کا ایسا ایٹیٹیوڈ اتنا خاندانی لگانا, میں نے کہا یار یہ بندہ بظاہر بد اخلاق ہے مگر اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا ہے. اس لیے کہ بھائی کما رہے ہیں, چاہے ٹماٹر بیچ رہے ہیں, مگر عزت کے ساتھ. ایک دفعہ ہو جاتا ہے, اس خاتون نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آدمی کو تیش دلا دیا. اس نے کہا نہیں. اب دیکھو جو غیر خاندانی آدمی ہوتا ہے نا, جس کے دل میں ٹماٹر کی لالچ, وہ پیسوں کی لالچ ہوتی, ارے پیسے ملے, وہ کچھ بھی کر دیتی نا, پھر بھی انٹی کو منانے گھر چلا جاتا. انٹی کو منانے چلا جاتا. پھر دیکھیں سبزی مجھ سے ہی لیا کریں, بھلے آپ مجھے جھوٹا بولیں, کچھ بھی چور بولیں, کچھ بھی بولیں, لیکن انٹی کدو کس سے خریدنے ہیں آپ نے, کیونکہ کدو کے پیسے میری جیب میں آنے چاہیے. ہمارے ہاں کسٹمر کو نا گھر تک لے کے, گھر پہنچ رہے ہیں اس کے. او بھائی تم نے دکان کھول لی, بیٹھ گئے, سب کو پتا ہے کپڑے کی دکان ہے, وہاں بھی ملتا ہے تو تمہارے پاس بھی ملتا ہے, بیٹھ جاؤ آرام سے یار. وہ پورا پیچھے تک جا رہا ہے, گلی کے کنارے تک جائے گا. اس کا مطلب تم پیسوں کی محبت نہیں ہے بلکہ ہوس ہے تمہارے اندر. بھائی دیکھو ملتان دوبارہ آتے ہیں ہم لوگ, وہ جو ملتان پہ بندہ اتارا تھا نا ہم نے, اب وہ بندہ انشاءاللہ ہر مثال میں ہمارے ساتھ رہے گا. محبت ہو گئی آپ کو اس ملتان, آپ پشاور جا رہے تھے, وہ کہاں جا رہا تھا, ملتان. ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. کہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ہم سفر ہے آپ کا, اور ہیلو ہائے گپ شپ. اب آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ ملتان اس کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں. آپ بولے میں اگلی ٹرین سے پشاور چلا جاؤں گا, پہلے میں آپ کو کیا کروں, گھر چھوڑ کے آ جاؤں. اور آپ چلے گئے. تو وہ ملتان والے کے ابا نکلے باہر, کہنے لگے یہ کون ہے. کہیں یہ کراچی سے ایک دوست میرے سوار ہوئے تھے, جا تو یہ پشاور رہے ہیں, لیکن ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ ٹرین میں اتر کے ملتان تک, میرے گھر تک اب مجھے پہنچانے آئے ہیں اور اب چلے جائیں گے. کہے گا یہ محبت نہیں ہے, اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے, یہ باولا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ تو مجھے کچھ اور ہی کہانی لگ رہی ہے. اس طرح کی باتیں کرے گا نا. بھائی یہ کہانی مجھے بیٹا, یہ بندہ ایب نارمل ہے, تو ان کا ماموں لگتا ہے, تو ان کا چاچا لگتا ہے, تو کیا ہے جو اتنی محبت دے رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے سفر ہے, ملتان پہ اترے, پتلی گلی سے نکلے آگے. تو یہ ملتان پہ جو اتر رہا ہے اس کے بارے میں تو یہ سمجھ میں آتی ہے. تو محبت تو اس کے علاوہ بھی 10 چیزوں سے ہوتی ہے نا بھائی, پیسے سے بھی ہوتی ہے, عزت سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. تو اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, یا وہ اس کی حدود ہی نہیں ہے. ہر چیز سے محبت کی کچھ حدود ہیں جو عقل بھی بتاتی ہے اور مذہب بھی بتاتا ہے. اگر وہ محبت حد سے تجاوز کرے گی تو وہ محبت نعمت کے بجائے عذاب اور ایب نارملٹی بن جائے گی وہ, اور اس پہ قیامت میں سزا ملے گی آپ کو. ایسے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھو نا دکانداروں کو کیسے بات کرتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے. ایسے تمہید شروع کرے گا, ایسے شروع کرے گا. ابھی میں نے منڈی میں کچھ اجتماعی جانور خریدنے تھے تو تجربے ہوئے, بندہ ایسے لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. وہیں سے ٹوپی شروع. تو عزت کے ساتھ جتنا پیسہ آ جائے, عزت کے ساتھ اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے, ہوس نہ کرے. دیکھو ہوس کی ایک اور علامت بتاؤں. ہوس کی ایک علامت یہ ہے کہ دوسرے کی جیب پہ نظر.
آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, آپ کے تعلق والا آدمی کو کروڑوں روپے کا مالک بن گیا, ایک دم آپ کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یہ مجھے تھوڑا سا کیا کر دے, ہدیہ دے دے. میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لوگ اپنی آمدن جو کسی دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں نا, اس میں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے مانگ لے گا. یہ معاشرے کے خراب ہونے کی علامت ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی کھل کے آمدن کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں خرابی کیا ہے؟ زیادہ ہے. بتا کیوں نہیں رہے؟ مانگے گا پیسے. نہ لوگ دینداروں کو بتاتے ہیں اپنی آمدن. بینک اکاؤنٹ کتنے سے سیکیور ہوتے ہیں نا. ارے آپ بینک میں مینیجر کو فون کرو, یار میرے پڑوس میں یا میرا بڑا بھائی ہے, بہت نیک آدمی ہے, ذرا بتانا اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے. ابا فون کرے نا بینک میں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, بینک والا بتائے گا؟ اللیگل ہے, نہیں بتائے گا. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں وہ نہیں بتائے گا آپ کو, بھائی اللیگل ہے, کیس ہو جائے گا میرے خلاف. تو اتنا سیکیور کیوں رکھا جاتا ہے؟ ان کی اور بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں دوسرے کو پتا نہ چلیں. مانگے گا کمبخت, نظر لگا کے بیٹھ جائے گا, حق نہیں دے گا میرا. میں نے ایک دفعہ ہدیوں پہ بیان کیا کہ ہدایہ دیا کریں. ایک خاتون بیچاری کی کمبختی آ گئی میرے بیان سن کے, اس نے لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے اپنے بڑے بھائی کو ہدیہ دے دیا. حالانکہ اس بیچاری کی آمدن نہیں تھی. اس نے کہا رشتہ داری جوڑنی چاہیے. میرے پاس ان محترمہ کا فون آیا کہ میری وراثت میرا بڑا بھائی دینے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس نے کہا تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے, لہذا وراثت کو اور زیادہ ڈیلے. ہم تو سمجھتے تم محتاج ہو, تم تو ہدیہ بانٹتی پھر رہی ہو. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں میرے بھائی, یہ ہو رہا ہے. آپ ہدیہ دے کے دیکھو, آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ تعاون ختم. بولیں گے تو بہت پیسے والا ہے بھائی. ارے تم تعاون کر رہے تھے, پیسے والا ہے یا نہیں ہے, تم تو بہن بھائی ہونے کی وجہ سے کر رہے. اور اس کی وراثت تو وہ کروڑ پتی ہو یا زیرو, اس کا حق تو اس کو دینا پڑے گا نا. وراثت کس بیس پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں یار یہ بات کیا کریں یار. معاملہ کر کے دیکھیں پیسوں کا کسی کے ساتھ. وہ کہے گا تمہیں ضرورت کیا ہے پیسوں کی. او بھائی تو نے جب میرا تیرے سے ایگریمنٹ ہوا ہے تو تجھے اس سے کیا واسطہ کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیتے لوگ پیسہ. ابے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے, پیسے ہدیہ دو نا, پیسہ دینا چھوڑ دیں گے آپ کو. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے مجھے بیان میں نا اس تجربے کے بعد ایک لفظ آئندہ کے لیے ایڈ کروں گا میں کہ بہنوں کو چاہیے بھائیوں کو ہدیہ دیں, بشرطے کہ بھائی غیر خاندانی بولو نہ ہو. خاندانی بھائی ہوگا نا, جب بہن ہدیہ دے گی قبول کرے گا, بولے گا بھائی اس کا تو بڑا ظرف ہے, پیٹ کاٹ کے ہدیہ دے رہی ہے, ڈبل کر کے لوٹائے گا. وہ بولے گا ایسے خاندانی لوگوں پہ تو خرچ کرنے کا مزہ آتا ہے, بھکاریوں پہ خرچ کرنے میں تھوڑی مزہ آتا ہے. میرا اپنا معمول ہے, میں بار بار کہتا ہوں بھائی ممبر پہ بیٹھ کے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے, ہم تعریف کے قابل بھی نہیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں اپریشیٹ کرنے کے لیے نا بتانی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے. باقی ظاہر ہے میں انسان اپنی خامیاں تھوڑی بیان کرتا ہے, تو اس لیے زیادہ یہ نہ سمجھا کریں پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے. میں جب کسی کو ہدیہ دینے کا ارادہ کروں نا اور مجھے یہ ہو کہ یہ بیچارہ محتاج ہے اور سفید پوش ہے, پھر میں جب اس کو ہدیہ دوں اور وہ نہ لے تو میں اس سے کہتا ہوں کسی کے باپ میں انشاءاللہ وہ دم نہیں ہے کہ میں تجھے دے رہا ہوں اور تو نہ لے. لڑائی ہے, کیونکہ ایسا آدمی ہمیں چاہیے, بھیکاری نہیں چاہیے. کمبخت کسی کو کوئی چیز دے دو نا, وہ ایسے, وہ میں نے بتایا تھا نا ایک ماسی کو 5,000 روپے دے دیے میں نے کچھ دن پہلے. اس کو بولا محترمہ یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو. مجھے پتا تھا یہ 500 مانگ رہی تھی, ہم نے دے کتنے دیے 5,000, تو اس لیے کہ بیچاری خوش ہو جائے. مجھے اندازہ تھا اب یہ دھرنا مار کے بیٹھ, وہی ہوا, تو وہ جا ہی نہیں رہی. اگلے دن پھر آ گئی, پھر گھر میں گھس رہی ہے, پھر دیے پیسے, بھائی جان چھوڑو. نہیں بھائی اب تو جتنا دو گے اتنا. میں نے کہا نکلو, صحیح ہے نا, سختی کرنی پڑتی ہے. پھر یا تو اس کے گھر جاؤ کہ دیکھو کہ واقعی محتاج ہے یا نہیں, تو پھر ماہانہ باندھ دے آدمی. بھکاریوں کو دینے سے مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے بھکاری پن میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. تو اسلام آپ کو اس کی ترغیب تھوڑی دے رہے کہ لوگوں کو بھکاری بناؤ. اسلام تو کہہ رہے لوگوں کو کارآمد بناؤ. تو عزت دار لوگ تلاش کیا کریں اور گن پوائنٹ پہ ان کو دیا کریں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا نہیں ایسے, تو اچھا چلو میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. فوراً لوگ پتہ کیا سوچتے, چلو ہمیں نیت کا ثواب تو مل گیا. دیا کرو, بولو تیرے باپ کو بھی لینا پڑے گا, ایسی کی
तैसी। पहले सोचो कि देना किसको है, तलाश करो सफेद पोश लोगों को जो किसी से मांगते नहीं है, इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर इज्जत के साथ उनको दो। अब अगर वो कह रहे हैं नहीं भाई मेरे घर में जरूरत नहीं है, या भाई आप छोड़ो जरूरत है या नहीं, तुम्हारे बाप को भी ये असल में बाप तक जब तक नहीं हो बात बनता। आपको लोग मुझसे पता नहीं क्या मेम्बर बैठ के बाप की बातें लगा के रखी हुई है, इसके बगैर चलता नहीं है ना मामला। ये जब बोलोगे तो फिर वो बोलेगा भाई ये तो तैश में आया हुआ है। तो हम लोग खुद भिखारी बना रहे हैं लोगों को, जो सफेद पोश है उनको देते नहीं है, और जो भिखारी टाइप के लोग हैं हर भाई ये यहाँ से ये मिल जाए वहां से भी मिल जाए, उनको दे दे के और क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। यहां एक दफा कुछ मजदूर आए हुए थे, मस्जिद का गड़ा खोद रहे थे ना, रमजान में रोजा रख के कुआं खोद रहे हैं। मैंने उनकी हालत देखी, मैंने कहा यार ये वाकई मुस्तहिक हैं, ये क्या है, वाकई मुस्तहिक। तो मेरे पास रमज़ान में लोगों की तरफ से ज़कातें भी आती हैं, कुछ अपनी ज़कात भी थी, मैंने उनको कुछ पैसे घर बुला के बांट दी। ख़ानदानी लोग थे, भिखारी और मंगते नहीं, एक उनमें मंगता निकला, सही है ना बाकी तो दोबारा आए नहीं। ज़ाहिर है वो तो कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से एक नेमत मिल गई, हम तो गड़ा खोद रहे थे और रोज़ा रखे तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत मिल गई। एक क्या था, मंगता। 2-3 दफ़ा आया, मैंने कहा हो सकता है बेचारे को वाकई ज़रूरत हो, मैंने दोबारा ताउन कर दिया, क्योंकि बाज़ दफ़ा होते हैं घरेलू हालात। फिर मैंने उसकी इंक्वायरी की, पता चला ये कमबख्त काम ढेरेगा नहीं करता, ये घुन्ना बन के हर जगह चला जाएगा, काम नहीं करता। इसका काम ही यही है कि मजदूरों के साथ बैठेगा, फिर जाके आपसे क्या मांगेगा, भीख, शो ये करेगा मैं भी मजदूर हूँ। तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि काम करने वाला आदमी मांगता नहीं है, उसको अल्लाह की तरफ से मिल जाता है, और जो मंगते होते हैं वो काम नहीं करते। तो अब जो उन मजदूरों को हमने पैसे दिए उनको भी खुशी हुई होगी ना, ये खुशी एतदाल की है, और ये जो मंगता है कमबख्त, इसकी खुशी हद से बड़ी हुई है, तभी ये बार बार आ रहा है। इसमें पैसे की लालच है, उनमें दौलत की लालच नहीं है। इतनी मोहब्बत है जितनी होनी चाहिए, ये जरूरी है, ज्यादा नहीं है, हवस नहीं है। तो भाई देखो, एक चीज का बहुत अच्छी तरह एहतमाम कर लो। अच्छा, पैसे से मोहब्बत की ये भी अलामत है कि आपके बुनियादी खर्चे पूरे हो रहे हैं और आपकी नजर दूसरे की जेब पर है। बुनियादी खर्चे आपके अगर पूरे हो, रोटी मिल रही है 2 वक्त की, सर छुपाने के लिए छत है। अब अगर आपकी नजर है कि उसके पास ताकि मेरी ये हाजत पूरी, ये दौलत की हवस है। यहां भी मैं अपना एक वाकया बयान कर देता हूं। मेरे पास एक साहब आए, चंद लाख रुपए थे उनके पास। ये वाकया भी 10-12 साल पुराना है। 2 लाख रुपए, 2 या 3 लाख रुपए, 10-12 साल पहले 2 लाख रुपए, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, लेकिन इतनी कम वैल्यू भी नहीं थी जितनी आज है। तो वो यही 2007 या 8 की बात है, वो मेरे पास पैसे लेकर आए 2 लाख रुपए, और कहने लगे कि ये मेरे पास पैसे हैं, फ़िलहाल मुझे कोई इसका इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा आपको कर्ज़ दे दूँ ताकि आप इस्तेमाल कर लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मांग लूँगा, मुझे दे देना। मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, या तो मुझे कोई खाने को रोटी ना मिल रही होती, सर छुपाने के लिए छत बोलो भाई ना होती। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है सुबह पराठे भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, दोपहर का खाना भी हो जाता है, उसके बाद 1 घंटा कैलूला होता है, कैलूले के बाद जब उठते हैं नींद से, कड़क सी ख़ानदानी किस्म की क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, जो कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत सुट्टा क्या होता है इस्लाम में। मैंने एक डॉक्टर आए थे नफ्सियाती, बहुत बड़े, तो मैंने उनसे कहा हज़रत ये चाय इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इसके ख़िलाफ़ बयान आप लोग डॉक्टर लोगों को चाहिए, एहतजाज करें। उन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब एक बात, वो चाय उनके लिए मैंने मंगवाई ना, मैंने कहा आप लोग छुड़वाएं लोगों से, मैंने कहा हम तो छोड़ गए फिर आप लोग को देख के पीना शुरू। उन्होंने कहा यार लोग गुटखा खा रहे हैं, चरस पी रहे हैं ठीक है, और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, तो हमने एक चाय पी ली तो क्या हो गया। उन्होंने कहा नुकसानदेह है लेकिन चरस हीरोइन तो नहीं पी रहे ना। तो वो कहने लगे मुफ्ती साहब ऐसी बात करो जो मुआशरे में चलना भी तो है ना, इतना ज़्यादा नेक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर नहीं पीनी चाहिए, बहरहाल अच्छी चीज़ नहीं है। तो खैर मैंने कहा भाई जब दोपहर सो के उठते हैं तो कड़क सी एक चाय पीते हैं, दिमाग ये काकड़ दिन्ना हो जाता है, काकड़ दिन्ना।
کاکڑ دنا نیو کراچی والوں سے پوچھیں کاکڑ دنا ہوتا کیا ہے, تو کاکڑ دنا ہو جاتا ہے, یعنی بہت ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے, فریش. پھر آدمی اپنے کام کاج کرے, پھر جناب جو ہے نا رات کا کھانا بھی ہے, پھر بچے بھی آرام سے سو رہے ہیں. تو میں نے کہا میں کیوں آپ سے قرضہ لوں بھائی, واپس کون کرے گا اس کو, خرچ ہو گئے. اور میں نے کہا دیکھو یہ حماقت میرے ساتھ کی ہے, کسی اور سچے مسلمان کے ساتھ, جھوٹی موٹی کا مسلمان ہو چلے گا, سچا مسلمان ہو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ دوبارہ حماقت نہیں کرنا. نہیں سمجھ میں آیا ان کے. انہوں نے ایک اور دوست سے کہہ دیا یار فالتو پڑے ہوئے ہیں, 6 مہینے تک مجھے ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے. ضرورت آج کل دوسرے کے پیسوں سے ہر آدمی کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کو 1 کروڑ روپے بھی آپ کی جیب میں نا تو مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے, اگر مجھے دے دو آپ. کیا خیال ہے؟ بہت سخت ضرورت ہے. تو ایک بندے سے پوچھا, اس نے کہا یار مجھے تو بہت شدید ضرورت ہے, مجھے تو بزنس میں لگانا ہے, میں آپ کو 6 مہینے بعد دوبارہ میں دے دوں گا انشاءاللہ. وہ دے دیے. میں نے کہا یہ 6 مہینے میں اگر دے دینا تو میرا نام بدل دینا. جو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے نا وہ کبھی ٹائم پہ واپس نہیں, اگر اتنا نیک ہوتا تو لیتا ہی نہیں ہے. اتنا نیک ہو, اب یہ نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہو پیسے مانگ رہا ہو تو نہ دیں اس کو, ایسا نہیں ہے. ضرورتوں میں لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اپنے لیے اصول بتا رہا ہوں, دوسروں کے لیے تو ظرف کیا رکھنا چاہیے, بڑا. دوسروں کے لیے تو بڑا ظرف رکھیں. اپنے لیے بات کر رہا ہوں, اپنے لیے بولو بھائی مجھے دوسروں کے پیسوں سے ضرورت نہیں ہے, جتنی اپنی جیب میں بہت ہے. انہوں نے دے دیے, وہ نہیں نکلے. اب وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ابے تو دے, وہ کہہ رہا ہے کل پرسوں ترسوں. میں نے کہا یہ دے دے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. عدالت نہیں نکلوا سکتی. ایک صاحب کے 1.5 کروڑ روپے کوئی لے کے بھاگ گیا. میں نے کہا عدالت میں جاؤ. کہہ رہے ہیں عدالت صاف صاف بولے گی دیے کیوں تھے. یہ عدالت بول رہی ہوتی ہے کہ دیے کیوں تھے. تو یہ بھی ایک ہوس ہے کہ آپ کی جیب میں جتنا ہے اس پہ قناعت نہیں. ہاں کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ ایک الگ بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے اگر کاروبار کے لیے دیتے ہو جو کہ ہو اس میں نے کہا کوئی کاروبار 2 لاکھ میں ہوتا ہے نہیں. تو میں نے کہا 2 کے اگر آپ 20 لاکھ دے دو نا تو میں کوئی بزنس کو پلاٹ خریدوں گا, مہنگا ہو جائے گا تو آدھا آپ کا آدھا میرا, اور اگر رقم ڈوب گئی تو لکھ کے دو, کچھ بھی نہیں ملے گا. جو مزاربت کا اصول ہے اسٹیمپ پیپر پہ لکھواؤں گا کہ اگر یہ پلاٹ ڈوب گیا, چائنا کٹنگ میں آ گیا, کچھ بھی ہو گیا تو نہیں دوں گا, یہ ٹینشن نہیں ہم پالتے, پروفٹ ہوا تو آدھا آدھا. تو اس کے لیے وہ ایگری نہیں تھے. تو قرضہ کیوں لے بھائی بلا وجہ. القرض مقراض المحبہ. علماء کہتے ہیں قرض کو, قرض پتہ ہے کسے کہتے ہیں, کاٹنے کو. قرض کسے کہتے ہیں عربی میں, کاٹنے کو. مقراض قرض سے نکلا, عربی میں قینچی کو کہتے ہیں مقراض. تو قرض یہ نا محبت کی قینچی ہے. آپ کو کسی سے کتنی محبت ہو, آپ چاہتے ہیں دشمنی ہو جائے, اس کے سگے بھائی کو گولی مار دیں, اتنی دشمنی نہیں ہوگی. پیسے لے لیں اس سے, آپ قرضہ لے لیں, پھر دیکھو ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں, دیتے نہیں لوگ ٹائم پہ. تو یہ بھی مال کی ہوس ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر. بھائی جب تک کوئی لا کے دے بھی رہے تو نہیں لو. بولے کیوں لوں بھائی, میں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی. غریبوں والے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. گوشت کھا نہیں سکتے, آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو اصل میں بہت کچھ کی ڈیفینیشن میں ہی آپ نے بہت کچھ نہیں ہے کیا. یہ دیکھو انسان کی جو خوراک ہے نا وہ بہت محدود ہے. اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. آپ نے غریبوں کو دیکھا صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو, فٹ فاٹ صحت مند. یہ جو ارطغرل ڈرامہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سارا دن گھوڑے پہ, یہ وہ, اس زمانے میں کوئی ملٹی وٹامن کیپسول تھے ہیں بھائی؟ کوئی یہ تھا کہ صبح 2 بوائل انڈے, جو میں تو ڈرامہ نہیں دیکھتا لیکن جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی خوراک کیا ارطغرل کی, کیا کھا رہا ہے. صبح متوازن ناشتہ. ہم نے سائنس کی کتاب میں 7ویں کلاس میں پڑھا تھا کہ مناسب ناشتہ کیا ہے, متوازن ناشتہ, وہ سائنس کا مضمون تھا. اس میں لکھا 2 ٹوسٹ, 1 پنیر اور اتنا مکھن اور اتنے انڈے, یہ ایک بیلنس کیا ہے, ناشتہ ہے. ہم نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا, صحیح امی ہم نے اسکول میں پڑھا ہے یہ کیا ہے, بیلنس, اس میں اتنا پنیر ہونا چاہیے, اتنا مکھن. امی نے کہا پراٹھا رکھا ہوا ہے, کھانا ہے کھا, نہ پتلی گلی سے نکل. غریب لوگ, ہم غریب نہیں تھے الحمدللہ, لیکن ہماری والدہ ہمیں چھوئی موئی نہیں بنایا انہوں نے, جو پکا ہے کھائے گا.
تجھے کھانا پڑے گا. میری والدہ ایسے گرم چمٹا دکھا, پراٹھے کھا کے جوان ہوئے الحمدللہ. یہ 4 شادیوں کا جذبہ ایسے تھوڑی پیدا ہو گیا. اگر مجھے بتاؤ وہ ٹوسٹ کھاتے رہتے بیٹھ کے, 2 بوائل انڈے, ڈاکٹر نے کہا ہے 2 بوائل انڈے ہاف فرائی, یا ہاف فرائی ہوں گے یا بوائل ہوں, اور پھر پنیر کی 100 گرام ہیں 100 گرام پنیر, اور مکھن, اس میں وٹامن اے کے لیے فلانی چیز, اور بی کے لیے B+ کے لیے یہ, سی کے لیے کچھ بھی, سی کے لیے کچھ بھی, لیمن, صحیح ہے نا. ارے ٹوپی ڈراموں میں لگے ہوتے, 4 شادیوں کا شوق پیدا ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. پراٹھے کھاؤ, چائے پیو پتلی گلی سے, انڈا ملے ٹھیک ہے گریوی ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے, اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں. دوپہر کھانے میں ہم نے گھر میں بورنگ کے لیے نا ایک مزدور کو بلا لیا, وہ کم وقت ہاتھ سے بورنگ کرنے لگا. اور میں نے کہا بھائی ہاتھ سے کیسے کرے گا, وہ اتنی مشین اٹھا رہا تھا نا وہ ہاتھ سے اور مٹی کے ساتھ. تو میرے دوست بھی تھا, ہم نے کہا یار یہ آدمی ہے جن ہے. دوپہر کھانا کھایا صرف روٹی کھا گیا بس, وہ پانی کے ساتھ, اور پھر کھڑا ہو گیا. ہم نے کہا یار یہ نہ ان کو سیب کھانے کو مل رہا ہے, نہ کوئی وٹامن اے B+ کی گولیاں, اور کچھ بھی نہیں, نہ مچھلی, یہ روٹی کھا رہے ہیں. تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کا میرے بھائی, ہاں اللہ نے پیسہ دیا پھر کھاؤ, نہیں دیا روٹی میں اللہ نے دنیا کی ہر طاقت رکھی ہے, جب دیا ہے تو پھر بادام بھی کھاؤ, گھی بھی کھاؤ. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, لمبی ہو گئی بات, کافی دائیں بائیں چلی گئی یہ بات. تو میرے بھائی دل کو 2 چیزوں سے پاک کرنا ہے, پیسے کی محبت اور عزت. تکبر جسے کہتے ہیں, بڑا بننے کا شوق چھوڑو یار, جتنی عزت بنتی ہے نا اتنی اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے. خود سے عزت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو مصنوعی طریقے سے کہ لوگ مجھے عزت دیں, نہ 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 نہ. اللہ کو تواضع پسند ہے. آپ کا جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے, آپ یہ سمجھو کہ میں اس مقام کے لائق نہیں تھا, تو اس سے انسان میں تواضع رہتی ہے. آج مقام چھوٹا ہوتا ہے, سمجھتا ہے کہ میرا مقام ہونا وہاں تک چاہیے تھا. اس سے پھر جب آپ لوگوں سے ایک عزت چاہتے ہیں اور وہ ملتی نہیں ہے, تو انسان کس میں جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. تو مسافر خانہ جب سمجھو گے میرے بھائی دنیا کو, تو پھر کیا ہوگا, نہ دولت کی محبت رہے گی اور نہ اس کی جاہ کی محبت. اور دیکھو انسان جو ہے نا, یہ اس کی اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ یہ عزت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ انسان ہے نہیں. تو جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس کی عزت ختم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جہنم سے دور ہوتا ہے. یعنی اللہ بھی محبت اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں, سخی ہونا اس کی علامت ہے نا کہ دل میں پیسے کی محبت ہے نہیں, کھلا رہا ہے لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنجوس ہے نا, بخیل, وہ لوگوں سے بھی دور اور اللہ سے بھی دور اور جہنم کے قریب, جنت سے بھی دور. تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں. تو سخاوت دکھاؤ میرے بھائی. اور میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, کبھی بھی دوسرے کی جیب پہ نظر مت, اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ اپنی آمدن آپ کو بتاتے ہوئے گھبرائیں نہیں. سمجھ رہے ہو, یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے کہ بڑے بڑے سیٹھ آتے ہیں, حالانکہ بعض دفعہ تو مولانا صاحب کو آمدن بتاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چندہ نہ مانگ لیں, وہ بیچارے اپنے لیے نہیں تو مدرسے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. میرے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے, مجھے لوگ آمدن بتانے میں ہچکچاتے نہیں, آگے بتا رہا ہوں اصل میں یہ ہے, اتنا کماتا ہوں روز. ان کو پتا ہوتا ہے انشاءاللہ مولانا صاحب کی ہماری جیب پہ نظر. علماء تو ظاہر ہے کسی کی جیب پہ اپنے لیے تو کرتے نہیں نا, اپنے مدرسے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, مسجد کے لیے کروا دو, تو ہمیں وہ بھی نہیں کرتا میں, کیونکہ ہمارے حضرت نے نا اس معاملے میں ہمیں ایسا بنا دیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کی کو بالکل مایوس کر دو اور لوگوں سے بالکل مایوس ہو جاؤ. چندہ کرنا ہے کھلے عام اعلان, تاکہ جو آدمی کرنا چاہے کر لے بھائی کھلے عام. ابھی ہم نے راشن کے لیے چندہ کیا نا, بتایا تھا بھائی, اب کسی اسپیسیفک کسی خاص آدمی کو میں نے فون نہیں کیا. میرے جان پہچان والوں میں کروڑ پتی تاجر ہیں, ایسے تاجر بھی ہیں کہ آپ کے ہوش اڑا دوں. ان کے میں بتاؤں کہ کتنا کماتے ہیں وہ. ایک تاجر آئے تھے ملنے کے لیے, پوری فیکٹری چلا رہے ہیں وہ,
انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرا ناشتہ اسپین سے آتا ہے. سمجھ رہے ہو, اسپین کا پنیر اچھا ہے. پنیر کہاں سے منگواتا ہوں؟ وہ آئے تھے میرے پاس کہ یار کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا میں تو رشتے کراتا نہیں بھائی, صحیح ہے نا. تو اب ان سے گپ شپ ہو گئی, تو میں نے کہا ویسے بائی دا وے کس قسم کا؟ انہوں نے کہا اس قسم کا. انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا پیسہ بہت, تو غریب لڑکی میرے ساتھ چل نہیں سکتی. ایسی ہو کہ میں جب موڈ ہوتا ہوں تو سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہوں, فلاں جگہ چلا جاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے اثاثے بتائے. میں نے کہا یہ تو ہٹو بچوں ہو گیا, اور جوان آدمی 30 سال کی عمر میں اتنا پیسہ. تو میں نے کہا یار میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں. ہم تو اللہ کا شکر ہے, احساس کمتری تو اللہ کا فضل ہے, کبھی الحمدللہ مبتلا ہوئے ہی نہیں. کبھی کسی کو دیکھ کے میرے ذہن میں ابے اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا, یار طارق صاحب یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں نا, اپنی چیزیں پھر آدمی کو عجیب سی لگتی ہے نا. ہم نے ایسا خاندانی کام کیا, کوئی پیسے کی شو مارے تو فوراً ایک جواب دیتا ہوں. میں نے کہا بیویاں کتنی ہیں؟ کہ ایک. میں نے کہا یہاں سے پیسہ ہے, سوئٹزرلینڈ اسپین سے تمہارا پنیر آ رہا ہے, شہد سوئٹزرلینڈ سے آ رہا ہے, بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. تو وہ کہتے ہیں آپ کی. میں نے کہا 3. کہتے ہیں صاحب ہم پیسہ ہوگے بھی کیا ہیں, غریب. میں نے کہا دیکھو ناشتہ کیا پنیر اسپین سے کھا لو یا ادھر سے دکان سے خرید کے کھا, کیا فرق ہوگا؟ کیا ٹیسٹ میں کتنا فرق ہو جائے گا بھائی؟ ہے پنیر ہی ہے نا. گھی کھا لو وہاں کا کھا لو, ہماری بھینس زیادہ اچھی ہے بھائی. تو کھانا کتنا کھا لے گا؟ تو آج کل تو اللہ نے غریب کو بھی سب کچھ دیا ہوا ہے کھانے کے لیے. میں نے کہا یہ کیا ہے, جہاز میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے. میں نے کہا کیا, تو ہمیں بھی جب جانا ہوتا ہے جہاز میں چلے جاتے ہیں, نہیں تو ٹرین میں چلے جائیں گے, نہیں تو آدمی بس میں چلا جائے. کیا ہے یہ؟ تو خیر اب دیکھو کیا ہوگا ان کے ساتھ, اللہ ہی بہتر جانے. تو بتاتے ہوئے لوگ مجھے الحمدللہ ان کو ڈر نہیں لگتا. تو ہم نے چندے کا بھی جب اعلان کیا نا, جو راشن کے لیے, ایک یوٹیوب پہ اعلان چلا دیا. کسی خاص فرد کو میں نے نہیں کہا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ناشتہ اسپین سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہمارے محلے میں 3 گھرانے ہیں جن کو راشن کی شدید ضرورت ہے. اسپین سے جب آپ ناشتہ منگوا سکتے ہو تو 3 گھروں میں راشن نہیں ڈال سکتے؟ وہ راشن تو 3 کے بجائے 300 میں ڈال دے گا, 300 گھروں میں, لیکن بولے گا مفتی صاحب کو پیسے بتا کے مجھ سے بہت بڑی غلطی. اب محلے میں جو بھی غریب ہوگا کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا, اور جب نہیں دوں گا تو تانے کس کے دیے جائیں گے؟ اسپین کے ناشتے کے. اسپین سے پنیر. ایک تاجر میرے پاس آئے, مجھے بتانے لگے, دوستی ہے ان سے, گپ شپ ہے, بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک چیز نکالی جیب سے. یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں ان کے پاس. یہ میں نے یہ سوئٹزرلینڈ سے خریدا ہے. پھر مجھے انہوں نے اپنا موبائل نکال کے, یہ میں نے پتہ نہیں USA سے خریدا ہے, اس طرح کا نا. پھر بادام نکالے, یہ بادام میں نے پتہ نہیں ایران سے منگوائے تھے. پھر بتایا, یہ اپنا سوٹ کیس کھولا انہوں نے تو چیزیں دکھا رہے تھے, یہ میں نے فلاں جگہ سے, یہ میں نے فلاں جگہ سے. میں نے مونگ پھلی نکالی, کہہ رہے ہیں یہ, میں نے کہا فلسطین سے. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی. کہہ رہے خیریت؟ میں نے کہا بھائی آپ جب سوئٹزرلینڈ سے اور فلانے سے اور ڈمکانے سے, تو کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مونگ پھلی کا بازار سے خریدو, توڑ کے کھاؤ, وہی ہے, چاہے سوئٹزرلینڈ سے ہے یا کہیں سے بھی ہے. تو ایسا یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے نا, وہ تو بیچارے نیک آدمی تھے, شو نہیں مار رہے تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے تو پیچھے نہ رہا کرو. بولو بھائی اللہ کا دیا ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہے, بہت ہے اللہ کا دیا. اور اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ کوئی اپنی آمدن بتاتے ہوئے گھبرائے نہیں کہ یہ کمبخت کہیں پیسے نہ مانگ لے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ نہیں بتاتے, اسی وجہ سے نہیں بتاتے. لوگوں کو پتا ہے مانگے گا پیسے, یہ کل اس کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے مجھے فون کرے گا یہ, تو ایسا